بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور میرے یوٹیوب چینل پہ آپ کو خوش آمدید۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت تمہارے لیے پہلی یعنی حالت دنیا سے کہیں بہتر ہے۔ جب ہم افسردہ ہوتے ہیں تو سوچتے ہیں کیا میری ساری زندگی ایسے ہی غم میں گزرے گی؟ کیا مجھے ان غموں سے کبھی نجات حاصل نہیں ہوگی؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ وہ آپ کو بہت جلد اجر عظیم عطا کرے گا۔ زندگی اور مصیبتیں تو وقتی ہیں۔ اس دنیا کی حقیقت کو جان لیں، جنت کا سوچیں، وہ مسکراہٹیں، آرام، سکون، وہ بھی ہمیشہ کے لیے۔ تو اوپر آسمان کی جانب دیکھیں، مضبوط رہیں اور ثابت قدم رہیں۔ وَلَا سَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور تمہیں پروردگار عنقریب وہ کچھ عطا فرمائے گا کہ تم خوش ہو جاؤ گے۔ اور یہ اللہ کی طرف سے ایک پیغام ہے۔ جس طرح ہر رات کے بعد دن آتا ہے، ہر کلی کے بعد پھول آتا ہے، ہر خزاں کے بعد بہار آتی ہے، ٹھیک اسی طرح آپ کی پریشانیوں، آزمائشوں اور مشکل وقت کے بعد اللہ آپ کو راحت بھی دے گا اور خوب انعامات بھی، جس کو پا کر آپ اتنے خوش ہو جائیں گے کہ غم کیا تھا، مشکل کیا تھی، سب بھول جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، بھلا اس نے تمہیں یتیم پا کر جگہ نہیں دی؟ بے شک دی، اور رستے سے ناواقف دیکھا تو سیدھا رستہ دکھایا۔ یہاں اللہ ہمیں اپنے اعلانات اور وعدوں پر یقین کرنے کی وجہ دے رہا ہے۔ یاد رکھیں، جب آپ بیمار، تنہا، اکیلا اور افسردہ محسوس کرتے تھے کہ کوئی آپ کی پرواہ نہیں کرتا، تو ہمیشہ آپ کے ساتھ کون تھا؟ صرف وہ واحد ذات اللہ کی ہی تھی اور ہے۔ ہم پیدائشی مسلمان ہونے کے باوجود گمراہ اور اسلام سے دور ہو سکتے ہیں، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہمیں ہدایت اور استقامت عطا کرتا ہے اور ہمیں اپنے قریب کرتا ہے اور سیدھے راستے پر لاتا ہے، چاہے ہم پوری زندگی گناہوں میں گزار دیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان آیتوں میں یہ سبق ہے کہ ہم سے بہت سے لوگ اپنی زندگی میں ایسے ادوار سے گزرے ہیں جب ہمارے پاس پیسے اور دولت کی کمی تھی، پھر بعد میں احساس ہوا کہ اللہ ہی نے ہمیں وہ رزق کسی نہ کسی شکل میں دیا۔ ان لوگوں کو دیکھیں جو آپ سے کہیں زیادہ بدتر حالات میں ہیں۔ ان یتیموں کو دیکھیں جن کا کوئی کنبہ یعنی کہ فیملی ہے اور نہ ہی کوئی عزیز اور نہ ہی کوئی ان کی دیکھ بھال کرنے والا۔ ہمارے خاندان اور والدین ہیں جو ہم سے پیار کرتے ہیں، ہمارے سروں پر چھت اور دسترخوان پر کھانا ہے، اور ہم اب بھی سوچتے ہیں کہ ہم بری حالت میں ہیں۔ ایک اور مثال فقیر کی ہے جو ہمیں ان بہت سی مادی نعمتوں کی یاد دلانے کے لیے جو اللہ نے ہمیں دی ہیں، جنہیں ہم معمولی سمجھتے ہیں، کھانا، لباس اور رہائش۔ ہم میں سے کتنے لوگ بھوکے سو گئے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگوں کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں یا جانے کے لیے گھر نہیں ہے؟ لہٰذا اللہ کی عطا کردہ بے شمار نعمتوں پر شکر ادا کریں، اپنے افسردگی پر قابو پا لیں، اور پھر آپ دوبارہ اللہ سے جڑے ہوئے محسوس کریں گے۔